عمران پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں آپ کو سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں منہاج یونیورسٹی کے لیکچرر اسلامک اسکالر حسن محمود جماتی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں نادیہ فاروق کھر جنہوں نے سیاست میں قدم رکھتے ہی کامیابیاں سمیٹ لی. ان سے جانیں گے ان کی کامیابی کا راز. یہ صاحب آپ کی طرف ہے کوئی سخت وقت ہے پاکستان میں سیاست کے اعتبار سے؟ جی بالکل، میرے خیال سے یہ جو وقت جا رہا ہے یہ سب سے سخت وقت ہے اور مجھے تو ابھی مزید سختی بڑھتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے. آپ کو لگتا ہے مزید سختی بڑھے گی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو کیسے یہ سختی نرمی میں کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ سختی نرمی میں اس طرح بدل سکتی ہے کہ اگر سب مل بیٹھ کے بات کریں، سب مل کے اس کا کوئی حل نکالیں. اس طرح نہیں ہے کہ ایک جنگ اس کے ساتھ ہے، ایک جنگ اس کے ساتھ ہے، ایک جماعت کا بادشاہ ایک دوسری. اس طرح نہیں، سب مل کے بیٹھیں. اس ٹائم جو ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن پاکستان مسلسل پس رہا ہے، دلدل کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں بہتری کے لیے مل بیٹھ کے بات کرنی ہوگی، اس کو مزید اس کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جماعتی صاحب، جیسے یہ ہم اگر اپنے معاشرے کی بات کریں جماعتی صاحب نے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ واقعی ہمیں، جیسے آپ نے ابھی آغاز میں ذکر کیا کہ ملک کی قومی سطح پر بھی جو سیاست ہے، سیاسی جماعتوں کو، اپنے حمایتیوں کو، اپنے ووٹرز کو یہ درس دینے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہمیں اکٹھا بیٹھنا پڑے گا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. میرے قائد عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہمیں یہی تنقید کی ہے کہ آپ سب مل کے چلیں، ایک فیملی کی طرح چلیں. یہاں پر جو یہ بٹا ہوا سسٹم ہے، اس سے نہیں قوم چل سکتی. بیسیکلی قوم کو ایک بنانے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، ترقی کے لیے آپ کو ایک قوم بننا سب سے پہلے ضروری ہے. جب تک ہمارا ملک ایک قوم نہیں بنے گا نا، ایک قوم آپ سمجھ رہے ہیں جس میں بے شک اختلافات تو ہیں، بے شک نظریے جیسے الگ یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اس طرح ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا. جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت اہم ہے. یونٹی ہونا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے بغیر ورنہ اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. نہ ہمارا ملک چل پائے گا، نہ ہماری قوم متحد ہو پائے گی. جی بالکل بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست میں آنے کا کب سوچا؟ جی سیاست میں ایکچولی جو سیاست ہے یہ میرے ورثہ میں ملی ہے. میرا پورا خاندان، میرے والد صاحب، ان کی وفات کے بعد میں نے اس کو کنٹینیو کیا. بیسیکلی وہ جو تھا کہ سوچنا تو کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ فیوچر میں اس طرح کے کوئی پلانس نہیں ہوں گے. کہیں نہ کہیں مائنڈ میں تھا کہ اس کو میں نے کنٹینیو کرنا ہے اپنے والد صاحب کی جگہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جیسے ہی آپ نے الیکشن میں آنے کا اعلان کیا، پھر دیکھیں سیاست میں قدم رکھتے ہی اسی وقت آپ نے کامیابی سمیٹ لی اور آپ ممبر اسمبلی ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے بہت کم عرصے میں مجھے کامیابی ملی، لیکن اس کے پیچھے بہت طویل داستاں ہیں. اور رہا سوال کامیابی کا، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے اہم اور پہلی وجوہات ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. میں اپنے قائد عمران خان کی نسبت سے اس الیکشن میں اسپیشلی جو قوم نے اعتماد کیا ہے میرے لیڈر پہ، جو میرے ملک پاکستان نے اعتماد کیا ہے، ایک تو یہ کامیابی کی وجہ ہے. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے میرے والدین کی، میری والدہ کی دعائیں. تیسرا میرے والد صاحب کی 35 سال کی خدمات اپنے علاقے کے لیے، اپنے وسیب کے لیے. میرے والد حاجی محمد فاروق کھر صاحب نے مطلب ضلع آپ نے پولیٹیکل ٹیکٹکس جی بھی سیکھے ہیں؟ وہیں سے سیکھے میں نے، بچپن سے ان کو دیکھے. مطلب گھر میں ہی گرومنگ ہو رہی تھی، گرومنگ ہو رہی تھی کہیں نہیں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں نے اپنے والد صاحب کو سیاست میں وہ کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا جہاں پہ رشتے بنائے انہوں نے. ایک سیاست ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اگر آپ سیاست کو دیکھیں تو یہ ایک عبادت بھی ہے. انہوں نے سیاست کو. اچھا نادیہ صاحب، یہیں پر میں قطع کلام کے ماہر، سیاست عبادت ہے جیسا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج ملک میں سیاست واقعی عبادت کے طور پر کی جاتی ہے؟ دیکھیں اس بارے میں ہر انسان کا اپنا ایک الگ نظریہ ہے، الگ سوچ ہے. لیکن جو میرا پوائنٹ ہے، تو اگر میں نے سیاست میں قدم بیسیکلی اس لیے نہیں رکھا ہے کہ کوئی اقتدار، کرسی یا پیسہ، اس لیے رکھا ہے کہ اس کو آپ عبادت کریں، آپ اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہ درس دیں. جس طرح میرے والد صاحب نے میری گرومنگ کی ہے، تو میں یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ سیاست میں بالکل مذہب بہت ضروری ہے. جب تک آپ مذہب کے طریقے سے آپ نہیں لے کر چلیں گے، آپ یونٹی اصولوں پر نہیں چلیں گے، آپ حقائق پر نہیں چلیں گے. بیسیکلی ہمارا آئین اور قانون کس پر بنا ہے؟ ہمارے مذہب پر بنا ہے نا. تو جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ریاست مدینہ ہے جو،
تو جب تک آپ اس پر نہیں چلیں گے وہ ہیں لیڈرز، ممبر اسمبلی ہیں، سارے کے سارے پولیٹیشینز ہیں، وہ سارے مل کر کیا اسٹریٹجیز لے کے چل رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ لوگ یونائٹیڈ رہیں اور کوئی پروگریس لے کر مطلب آپ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، دیکھیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو. جی بالکل ایسے ذرا ڈسپرسڈ ہے نا سارے کے سارے. جی بالکل ایسے اس طرح یہ ہے کہ پہلے تو ہمارا اس ٹائم جو ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں نا، پہلے یہ کہ ہمارے ساتھ جو 8 فیبرری کو ناانصافی کی گئی اس پہ ہماری اسٹریٹجیز ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے انشاءاللہ اپنا حق لینا ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے لیڈر جیل میں ضرور ہیں لیکن انہوں نے واپس آنا ہے. آپ دیکھیں اس ٹائم پوری قوم، پوری عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس ٹائم پوری لیڈرشپ جو ہماری فیملی کی طریقے سے سب کو لے کر چل رہی ہے. بے شک اس طریقے سے ہم ڈسپس ضرور ہیں لیکن ہم کنیکٹ میں ہیں، چاہے وہ ہماری زوم میٹنگز ہیں، چاہے ہم ان کو اجلاس روم میں ڈسکس کر رہے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں اور ہماری لیڈرشپ پراپر ہر چیز عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز کے ساتھ چل رہی ہے. ابھی جو سسٹم ہے نا ہمارے ساتھ بڑی ایک بہت ورسٹ قسم سے ہمارے ساتھ جو 8 فیبرری کو اور پھر 9 فیبرری کو ہماری بڑی تعداد میں ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرا دیا گیا. اس کے بعد ہماری خواتین ہیں، ان کی ریزرو سیٹس کا ایشو ہے، ہمیں حق نہیں دیا گیا اس کا. یہ ایک میجر پوائنٹس ہیں. دیکھیں ہماری جماعت کو ختم کر دیا گیا، ہمارے نشان کو ختم کر دیا گیا، ایک بہت بڑی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لیڈر اس ٹائم جیل میں ہے تو سب کیسے چل رہا ہے، بیسیکلی آپ کا یہ کوشچن ہے. ٹھیک ہے، اس کو لیڈر کو جیل میں ڈالنے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں ہماری ایسی اسٹریٹجیز ہیں، پھر بھی ہم نے 8 فیبرری کو ثابت کیا، ہم نے الیکشن نکالا. پورے پاکستان میں ہم نے 2 تہائی نہیں 3 تہائی اکثریت سے الیکشن نکالا. لیکن 9 فیبرری جو پرابلم یہ آئی تھی، جو آپ کی بات کو میں آگے لے کے چلوں، مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے بعد یوتھ باہر نکلی. نادیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ممبر اسمبلی ہیں، یہ بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی کہیے. ساحل سر السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں نے آپ کی بات بڑی غور سے سنی کیونکہ آپ کا انٹریکشن زیادہ ہے اسٹوڈنٹ سے، تو میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی اگر والا مگر والا سسٹم ختم ہو گیا ہے؟ ہماری جو اب یوتھ ہے چیزوں کو سمجھنے لگ گئی اور اس کو پتہ ہے کہ آنے والا وقت ان کا ہے اور ان کی ایک آواز بہت اثر انداز ہوگی ہماری آنے والی نسلوں پہ، ہماری قوم پہ، ہمارے ملک پہ. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے مائنڈ میں ان کی ذہنوں میں اب کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ میرے خیال سے وہ اگر والے سسٹم سے تو بہت آگے نکل آئے ہیں. اور جو آپ نے ایک بات کی ہے کہ امیاں اور جو بچے ہیں، بالکل میں آپ کے ساتھ عرفان صاحب کے ساتھ سہمت ہوں. اس طرح تو ہمارے بچے باغی ہو گئے اور ایک بغاوت کی طرف جائیں گے اگر گھر سے وہ ایک اور بات سنیں گے اور معاشرے میں ایک اور بات کریں گے، اپنی وہ ایک الگ سے رائے بنا لیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں گھر والوں کی بھی ایک سوچ ہو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی، جو ہماری آنے والی نسل ہے، جو ہمارا مستقبل ہے میرے خیال سے ہمارے ملک کا، ان کی ایک سوچ ہو اور وہ ایک سمت چلیں؟ اور آپ نے یہاں پر ایک اور بات کی ہے کہ